اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ معزز ناظرین سامعین، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آئیے پہلے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری قوم میں ان میں سے ایک رسول بھیج دیں، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری نشانیوں کو بیان کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب سکھائے، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ابراہیم کی دعا اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ اس دعا میں 4 کام حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے گنوائے ہیں اور ان میں امداد چاہیے کہ ایسا ایک رسول بھیج جو یہ 4 کام میری امت میں کرے۔ پہلا کام، یتلو علیہم آیاتک۔ یہاں اکثر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ تیری آیتیں پڑھے، یہ پڑھنا نہیں ہے۔ یتلو کا معنی پڑھنا نہیں، نشانیاں۔ اگر اس کا معنی ہم آیات یعنی وہ جیسے کہ کتاب میں آیات ہیں، قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں، اگر وہ اس سے مراد دیا جائے گا تو کتاب جو آئے گا اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ یہاں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آیاتنا، یہ ہم سے نشانیاں دکھائیں، کیونکہ یہی نشانیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت پر منتقل کرنی تھی، امت کو بتانا تھی، اور یہاں سے یہی نشانیاں مراد ہیں۔ اور یہ پہلا کام ہوا، اور دوسرا کام تھا وہ یعلم الکتاب، اور انہیں کتاب سکھائے، اور یہاں کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے۔ اور تیسرا کام والحکمہ، اور دانائی، اور چوتھا کام یزکیہم، اور انہیں پاک کرے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ 4 کام جو امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ترقی کے لیے کرنے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ امت کو نشانیاں بتائیں، کتاب بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ کام وہیں پر ختم ہو گیا یا یہ کام امت میں بھی جاری ہونا تھے؟ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، امت میں موجود مدارس علمیہ اسلامیہ جو قائم ہے وہ کتاب سکھانے کے لیے، حکمت سکھانے کے لیے موجود ہے۔ یعنی 4 میں سے 2 کام تو ہو رہے ہیں، جو علماء کرام اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور نبی کا کام تھا جو ان لوگوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے سے پورا ہو رہا ہے۔ اب رہ گئے باقی 2، آیات والا اور تزکیے والا۔ آیات کو ہم نے بہت غلط پرسیپشن لی، اسے بہت غلط سمجھا، اسے ہم نے صرف قرآن حکیم تک محدود کر دیا، جبکہ اس سے اگلے لفظ یعلم الکتاب والی جو بات واضح کر رہا تھا کہ یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، یہ صرف مراد سائنسی علم ہے، سائنسی حکمت و دانائی ہے، سائنسی ترقی ہے۔ اس میں وہ تمام دنیاوی علوم آتے ہیں جو جس کی دنیا کو ضرورت ہے، اور وہ غیر قوموں نے، غیر مسلموں نے تو ان پر کام کیا، اور آج وہ سائنس میں ہم سے آگے ہے، اور ہم اس کے معنی نہ سمجھتے ہوئے پیچھے رہ گئے۔ جب تک امت نے اس کو سمجھا، اس کو سائنس کی صورت میں لیا، تو ہم پوری دنیا کے لیے رہنما تھے۔ لیکن جب
ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو اسی دین میں اسی کتاب تک محدود کر دیا تو ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ اور دوسری بات تزکیے والی، تزکیہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی خود سے ہوگا یا اس کو کوئی اور کرے گا؟ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ امت کا تزکیہ کریں گے، یعنی تزکیہ کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہوگی۔ کتاب سکھانے کے لیے کوئی اور سکھائے گا، آیات دکھانے کے لیے کوئی اور دکھائے گا، حکمت سکھانے کے لیے کوئی دوسرا سکھائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ علماء کرام نے مدارس بنا کر حکمت کتاب والا کام تو کیا، اور یہ دوسرے ہی ہیں علماء کرام جو ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ دین کہتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں، یہ چاروں چیزوں میں کچھ لوگ ہوں گے، کچھ جماعت ہوگی جو یہ کام کریں گے۔ اگر ہم اس کو پہلے ہی سمجھ لیتے کہ یتلو سے مراد سائنس کا علم ہے، نشانیوں کا علم ہے، اور نشانیاں سائنس کو کہتے ہیں، تو ہمیں اس قدر پستی نہ آتی، ہم کافی حد تک اس میں آگے بڑھ جاتے، دوسری امتوں کا مقابلہ کرتے، دوسری قومیوں سے اس میدان میں بھی ہم اپنا نام روشن کر لیتے۔ لیکن ہم بنیادی طور پر غلطی کر بیٹھے کہ ہم نے اس کا اصل منشا نہ سمجھا تو ہم پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح سے اب ہمیں ادارے بنانے پڑیں گے جو کہ ہمیں سائنس کی تعلیم دیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے مدارس ہمیں دین کی تعلیم دے رہے ہیں، کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے ادارے ہی ہوں گے جو ہمارا تزکیہ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، اور وہ جیسے کہ امت میں ایک رواج ہے کہ ہم بیعت کرتے ہیں، اور بیعت میں ہم کسی شخص سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس میں آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے اور اپنے باطن کی صفائی کریں گے۔ باطن کی صفائی کرنے کے لیے بھی ہمیں رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہماری رہنمائی کریں گے تو ہمارا تزکیہ نفس ہو سکے گا، اگر وہ ہماری رہنمائی نہیں کریں گے تو ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ وہ لوگ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں تو ان کو پیر یا مرشد کہا جاتا ہے۔ یہ جو عام رواج پایا جاتا ہے کہ سب ہمارا تو مرشد ایک ہی ہے، وہ مرشد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سب سے بڑے مرشد ہیں، اس کے علاوہ کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک غلط پرسیپشن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ تیار کر دیے، صحابہ کرام نے تزکیہ کیا اور تزکیہ کرنے کا طریقہ بتایا، مجھے سلسلہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ ہمیں تزکیہ نفس کے لیے ہمارے رہنماؤں کی ضرورت ہوگی، جن کو ہم پیر کہتے ہیں یا مرشد کہتے ہیں۔ معزز سامعین، جب ہم علماء کے بغیر دین نہیں سمجھ سکتے اور سائنس پڑھے بغیر ہم سائنس کا علم نہیں سیکھ سکتے، اساتذہ خدمت کے بغیر ہم سائنس کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے حکمت کے اصول و ضوابط نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح سے تزکیے کے لیے بھی ہمیں کسی کی ضرورت ہوگی، اور وہی ہمارا تزکیہ کرے گا، ہم خود سے تزکیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ایک ازلی دشمن جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، ہمیں راہ سے بے راہ کر سکتا ہے، اس لیے کسی رہنما کی ضرورت ہوگی، اور وہی ہمارے تزکیہ میں ہمارے کام آئے گا۔ معزز ناظرین سامعین، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم قرآن سے چمٹیں گے، قرآن سے چمٹ جائیں گے اور قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اگر ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کی ایک معزز قوم ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جیسا آج ہماری حالت ہے ہم ایسے ہی رہیں گے۔ ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے، ہم قرآن سے چپٹیں، اس کے اصولوں کو لیں اور دنیا میں سرخ رو ہوں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں پھر آپ سے درخواست کروں گا، اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو براہ کرم میرے یوٹیوب چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔